تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن عبارت فہمی کامپریہنشن سال اول زبان دوم برائے نصاب معیار ادب اردو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کانٹریکٹ لیکچرر اردو MA MPhil PhD MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد۔ میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم حصہ خواص سے 5واں سبق عبارت فہمی پڑھیں گے۔ عبارت فہمی میں ہم چند ادیب شعراء کے حالات زندگی اور مسابقاتی امتحانات کے چند نمونے اور تذکیر و تانیث مذکر و مؤنث الفاظ و معنی مترادف الفاظ وغیرہ پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی فرہنگ پڑھیں گے۔ عبارت فہمی ظاہر کرنا مطلب اساتذہ استاد کی جمع معلم معیار پیمانہ انداز تذکیر و تانیث مذکر مؤنث عبارت فہمی سے مراد دی گئی عبارت کو سمجھنا اور اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ اکثر مسابقاتی امتحانات میں عبارت فہمی کے سوالات دیے جا رہے ہیں۔ عبارت فہمی کے لیے ضروری ہے کہ طلباء و طالبات بغور پڑھیں، عبارت کے موضوع کو سمجھیں، مشکل الفاظ کے معنی سے واقف ہوتے ہوئے مکمل عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبارت فہمی میں کسی شاعر یا ادیب کے حالات زندگی پوچھے جاتے ہیں، کسی واقعے کی رپورٹ یا زندگی کے کسی موضوع پر معلوماتی عبارت دی جاتی ہے۔ اکثر سوالات راست پوچھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی لفظ کے معنی مترادف ضد یا تذکیر و تانیث بھی پوچھی جاتی ہیں۔ اردو عبارت فہمی کا معیار بڑھانے کے لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مطالعے کا ذوق پروان چڑھائیں، نصابی کتابوں کے علاوہ اپنی پسند کی دیگر کتابیں پڑھتے رہیں۔ مرکزی خیال عبارت فہمی انگریزی میں کمپریہنشن کہتے ہیں۔ عبارت فہمی سے مراد کسی دی گئی عبارت کو سمجھنا ہے۔ عبارت فہمی کے لیے موضوع کے ساتھ ساتھ معنی بھی سمجھنا چاہیے۔ عبارت فہمی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ طلباء عبارت کو بغور پڑھیں۔ سوالات: عبارت فہمی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، عبارت فہمی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، عبارت فہمی میں طلباء کے لیے کیا ضروری ہے؟ سوال نمبر 4، طلباء عبارت فہمی میں موضوع کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام احمد محی الدین تھا۔ ان کا تخلص آزاد تھا۔ انہوں نے پہلا رسالہ نیرنگ خیال نکالا جبکہ ان کی عمر صرف 11 سال تھی۔ مولانا آزاد 15 اگست سن 1947 سے 2 فروری سن 1958 عیسوی تک آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم رہے۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے۔ آئیے اب ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا اصل نام احمد محی الدین تھا اور تخلص آزاد۔ مولانا
ابوالکلام آزاد 15 اگست سن 1947 سے 2 فروری سن 1958 تک آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم رہے۔ اسی لیے ہر سال 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے یعنی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سن 1888 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ مولانا آزاد کا اصل نام احمد محی الدین تھا اور تاریخی نام فیروز بخت آزاد تخلص تھا، لیکن اصل نام کی بجائے مولانا ابوالکلام آزاد سے مشہور ہوئے۔ سن 1885 میں وہ کلکتہ پہنچے۔ یہاں ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ اللہ نے انہیں حافظہ اور ذہانت کی دولت سے فراخ دلی کے ساتھ نوازا تھا۔ مولانا نے سب سے پہلے رسالہ ماہنامہ نیرنگ خیال 1899 میں جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی۔ مولانا نے 31 جولائی 1906 کو ہفتہ روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ ان کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ الہلال میں ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے تھے یعنی چھپتے تھے۔ مولانا آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 کو ہوا۔ مرکزی خیال ہے مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام فیروز بخت اور تخلص آزاد تھا۔ ان کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ انہوں نے ایک ہفتہ روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ ان کا انتقال 22 فروری 1958 کو ہوا۔ حیدرآباد۔ آئیے فرہنگ پڑھیں گے۔ راغب، متوجہ، مجسمہ، بت، ادارہ، دفتر، تراشیدہ، کاٹا ہوا، تراشیدہ۔ حیدرآباد کا ملک کے ان چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے جو سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ ریاست تلنگانہ کا سیاسی محکمہ تلنگانہ اسٹیٹ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ایک سرکاری ادارہ ہے جو تلنگانہ میں سیاحت کو فروغ دیتا ہے۔ تلنگانہ کے تاریخی تفریحی مقام چار مینار کو شہرت حاصل ہے۔ قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد قطب شاہی سلاطین کا ایک یادگار قلعہ ہے، یعنی گولکنڈہ قلعہ قطب شاہی سلاطین کا یادگار قلعہ ہے جو ہندوستان کے چند مشہور قلعوں میں سے ایک ہے۔ گنبدان قطب شاہی میں قطب شاہی خاندان کے مزارات ہیں جو دکنی فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ کاکتیہ کلاتھورنم ورنگل کی کاکتیہ سلطنت کی تاریخی نشانی ہے۔ پتھر میں تراشیدہ بہت بڑا مجسمہ ہے جسے جلالی کمان بھی کہا جاتا ہے۔
یہ تلنگانہ کے سرکاری نشان کا حصہ ہے۔ مکہ مسجد حیدرآباد میں واقع ہے۔ مسجد کی مرکزی کمان بنانے کے لیے مکہ معظمہ سے مٹی اور اینٹیں لائی گئی تھیں، چنانچہ اس مسجد کا نام مکہ مسجد پڑا۔ تلنگانہ کے دیگر اہم سیاحتی مقامات میں کنٹلا آبشار جو ضلع عادل آباد میں واقع ہے۔ یہ آبشار 148 فٹ بلندی سے گرتا ہے اور یہ ریاست کا سب سے بڑا آبشار ہے۔ نصاب کے علاوہ اور بھی مثالیں پڑھیں گے۔ حیدرآباد کے بانی قطب شاہی سلطنت کے 5ویں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ کے بارے میں۔ محمد قلی قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ گولکنڈے کی قطب شاہی حکومت کا 5واں بادشاہ تھا۔ وہ 1565 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 15 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے گولکنڈے پر 13 سال تک حکومت کی۔ اس کی حکومت کے زمانے میں سلطنت کو ہر طرح کی ترقی اور سکون حاصل تھا۔ اس نے شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی۔ اس کا دربار شعراء، مصنفین، علماء اور فضلاء سے معمور تھا، یعنی بھرا ہوا تھا۔ شعر و شاعری اور علم و فضل سے اس کو بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے فارسی، اردو اور تیلگو زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھوائیں۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کی تحقیق کے مطابق محمد قلی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کا دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس نے اس وقت کی مروجہ تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اس کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت سادگی ہے۔ اس نے اپنے جذبات و احساسات اور تجربات کو سادگی، روانی اور حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ وہ آج سے 400 سال پرانا شاعر ہے، لیکن اس کے کلام میں نیچرل شاعری کے بیش بہا نمونے موجود ہیں۔ وہ خصوصیت ہے جس نے اس کے کلام کو زندگی بخشی۔ محمد قلی قطب شاہ قطب شاہی حکومت گولکنڈے کا 5واں بادشاہ تھا۔ محمد قلی قطب شاہ نے گولکنڈے پر 13 سال تک حکومت کیا۔ اس نے شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی اور وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے فارسی، اردو اور تیلگو زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھوائیں۔ اب سوالات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، محمد قلی قطب شاہ گولکنڈے کا کون سا بادشاہ تھا؟ سوال نمبر 2، محمد قلی نے گولکنڈے پر کتنے سال حکومت کی؟ سوال نمبر 3، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ سوال نمبر 4، شہر حیدرآباد کی بنیاد کس نے رکھی؟ سوال نمبر 5، محمد قلی نے اپنے دور میں کن زبانوں میں کتابیں لکھوائیں؟ حالی کا پورا نام الطاف حسین حالی ہے۔ ان کی پیدائش 1837 عیسوی میں ہوئی اور انتقال 70 سال کی عمر میں ہوا۔ انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ غالب نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ فرہنگ پڑھیں گے۔ خلوص، محبت، رفقہ، دوست احباب، حصول، حاصل، فائدہ، معزز، عزت دار۔ الطاف حسین حالی مولانا الطاف حسین حالی
1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ابتدا میں عربی اور فارسی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ حصول علم کے شوق میں دہلی چلے آئے۔ یہاں غالب اور مصطفیٰ علی خان شیفتہ سے انہیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ غالب نے ان کی شعری صلاحیتوں اور ذوق کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ 1857 کے بعد حالی سر سید احمد خان کی تحریک سے متاثر ہو کر ان سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں سر سید مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور تعلیمی ترقی کی کوششوں میں مصروف تھے۔ حالی بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور سر سید کے رفقا میں انہیں خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ سر سید کی ان کوششوں کو علی گڑھ تحریک کا نام دیا گیا۔ حالی کو نظم و نثر دونوں پر قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے قوم کو بیدار کرنے اور ترقی کی منزل پر گامزن کرنے کی پرخلوص کوشش کی۔ ان کی تحریروں کا یہی خلوص ان کی شہرت کا باعث بھی ہوا۔ 1904 میں تعلیمی خدمات کے صلے میں ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ حالی کا انتقال 70 برس کی عمر میں سن 1914 میں ہوا۔ حالی کی تصانیف میں مثنویاں، مسدس، شکوہ بند، کلیات حالی، مناجات، بیوہ، چپ کی داد، مرثیہ غالب، مجمع نظم حالی، مجمع نظم فارسی کے علاوہ تریاق، مسموم، علم طبقات الارض، مجلس النساء۔ آئیے سوالات پڑھتے ہیں۔ حالی کا پورا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 2، حالی کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ سوال نمبر 3، حالی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ سوال نمبر 4، حالی کو کون سے خطاب سے نوازا گیا؟ سوال نمبر 5، شاعری کے بارے میں غالب نے حالی کو کیا کہا تھا؟ میر عثمان علی خان آصف جاہ، سنِ ولادت 16 اپریل 1886، سنِ وفات 24 فروری 1967۔ عثمان علی خان کی تعلیمی اور علمی خدمات۔ میر عثمان علی خان ریاست حیدرآباد کے روشن اور درخشاں دور کے معمار تھے۔ انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں حیدرآباد کو ایک مثالی ریاست بنا کر ترقی دی، تعلیم کو عام کیا، نظم و نسق اور فلاح و بہبود کے کاموں میں بہت ہی اصلاحات کیں۔ اپنی دھراندیشی کے باعث انہوں نے ریاست کو ایسا انتظامیہ دیا کہ چند ہی دنوں میں کایا پلٹ دی۔ سیاسی، علمی اور معاشرتی حقیقت سے اتنی ترقی ہوئی کہ ہندوستان کی کوئی اور ریاست حیدرآباد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ اردو زبان کی ترویج تھا۔ اردو کو فارسی کی جگہ دفتری زبان بنائی اور اردو تعلیم کو بڑے پیمانے پر رائج کرنے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اسی طرح پوری نئی نسل کو ہر طرح کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔ اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے اسکول اور کالج کھولے گئے۔
ذہین طالب علموں کو وظیفے دے کر حیدرآباد کے باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ چنانچہ حیدرآباد کی ایک خاتون سروجنی نائیڈو، جو بلبل ہند کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، حکومت سرکار عالی کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھجوائی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ کئی اور ہونہار طلباء ڈاکٹری اور دوسرے فنون کے سلسلے میں وظیفے لے کر باہر کے ممالک میں تعلیم پوری کرنے سدھارے تھے۔ میر عثمان علی خاں تعلیم نسواں کے زبردست حامی تھے۔ لڑکیوں اور خواتین کے لیے انہوں نے زنانہ اسکول اور کالج کھولے۔ لڑکیوں کو گھروں سے لے جانے کے لیے پردہ دار شکراموں اور ریل گاڑیوں کا سرکاری انتظام کیا، جس کے ساتھ خادمائیں بھی ہوتی تھیں اور لوگ بلا جھجک اپنی لڑکیوں کو مدرسہ بھیج سکیں۔ اس طرح سماج کے ہر طبقے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مرکزی خیال: میر عثمان علی خاں بادشاہ کا نمایاں کارنامہ اردو زبان کی ترویج تھا۔ انہوں نے اردو کو فارسی کی جگہ دفتری زبان بنایا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سروجنی نائیڈو کو عثمان علی خاں کی سرکار حکومت کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زنانہ اسکول اور کالج کھولے اور لڑکیوں کے لیے پردہ دار شکراموں اور بیل گاڑیوں کا انتظام کیا۔ اب ہم الفاظ معنی مترادف الفاظ پڑھیں گے۔ ہم نشین، مصاحبت، مصاحب، پنہاں، چھپا ہوا، پوشیدہ، ابتدا، آغاز، شروع، شب، رات، رین، آرام، سکون، قرار، انجام، نتیجہ، خاتمہ، خواہش، مانگ، طلب۔ اب ہم تذکیر و تانیث پڑھیں گے، یعنی مذکر، مؤنث۔ موصوف، موصوفہ، پجاری، پجارن، معلم، معلمہ، درزی، درزن۔ اب مؤنث مذکر پڑھتے ہیں۔ بندریا، بندر، راگنی، راگ، دیہاتن، دیہاتی، مورنی، مور۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے ضد لکھیے: مشکل، آسان، سرخ، سفید، شہر، گاؤں، فراخ دلی، تنگ دلی، رات، دن، ترقی، پستی، سرکاری، خانگی۔ دریائے نیل۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو براعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دونوں دریاؤں نیل آبیز اور نیل ارزخ سے مل کر تکمیل پاتا ہے۔ یہ دونوں دریا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں۔ جنوبی مصر میں اس دریا پر مشہور اسوان باندھ تعمیر کیا گیا ہے، جو 1971 میں مکمل ہوا اور اس باندھ کے باعث ایک عظیم جھیل تکمیل پاتی ہے جو جھیل ناصر کہلاتی ہے۔ مصر کا موجودہ دارالحکومت قاہرہ دریائے نیل کے کنارے اور اس کے جزائر پر عین
اس مقام پر واقع ہے جہاں دریا صحرائی علاقے سے نکل کر دو شاخوں میں تقسیم ہوتا ہوا ڈیلٹائی خطے میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے نیل 6695 کلومیٹر 4160 میل کا سفر طے کرنے کے بعد اس ڈیلٹائی علاقے سے ہوتے ہوئے بحر روم میں گرتا ہے۔ مرکزی خیال ہے دنیا کا سب سے طویل دریا دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل ڈیلٹائی علاقوں کو طے کرتے ہوئے بحر روم میں گرتا ہے۔ دریائے نیل پر اسوان باندھ تعمیر کیا گیا ہے جو سن 1971 میں مکمل ہوا۔ اس پر اسوان باندھ کے سبب ناصر جھیل کی تشکیل ہوئی اور دریائے نیل براعظم افریقہ میں واقع ہے۔ اب ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، دنیا کا سب سے طویل دریا کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، دریائے نیل پر کون سا بند تعمیر کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 3، دریائے نیل کون سے براعظم میں واقع ہے؟ سوال نمبر 4، اسوان باندھ کے سبب کون سی جھیل تشکیل پائی؟ مشاعرے۔ ادبی و ثقافتی لحاظ سے مشاعرے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مشاعروں کے ذریعے طلباء میں زبان کی دلکشی، جاذبیت، رنگینی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور زبان و ادب کو سمجھ سکتے ہیں۔ عام طور پر تعلیمی اداروں میں، چاہے قصبوں میں ہوں یا شہروں میں، مشاعرے منعقد کروانی چاہیے جس کی وجہ سے طلباء میں حسن بیان اور حس و داد کے طریقوں سے واقف ہوتے ہیں۔ سال میں ایک بار مشاعرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوالات۔ سال میں ایک بار کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کون سے لحاظ سے مشاعرے اہمیت رکھتے ہیں؟ سوال نمبر 3، عام طور پر مشاعرے کروانا چاہیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی سے جب کشتی بنانا شروع کیا تو ایک مومنہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑی بھی ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے درمیان بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجیے تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھونپڑی شہر سے باہر کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو کشتی میں چڑھانے میں مشغول ہو گئے مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا، کشتی والے کشتی سے اتر گئے۔ وہ بڑھیا نوح کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ سوالات۔ سال میں ایک بار کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کون سے لحاظ سے مشاعرے اہمیت رکھتے ہیں؟ سوال نمبر 3، عام طور پر مشاعرے کروانا چاہیے۔ آج کا سبق یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔